کہ دجال کے قتل کے لیے عیسیٰ علیہ السلام ہی کو اللہ تعالیٰ نے کیوں منتخب فرمایا؟ شاید اس میں بہت بڑے دقیق اشارات۔ دجال کی جو تفصیلات آپ سنیں گے تو اس کے بعد آپ کی سمجھ میں پوری طرح آ جائے گا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو آخری درجے کی جو ایجادات ہوں گی اس کا استعمال کر رہا ہے یہ دجال پردے کے پیچھے سے بھی، اور اسی کا استعمال کرے گا یہ دجال سامنے آنے کے بعد بھی۔ ایسی سائنس اور ٹیکنالوجی کا نقطہ عروج ہوگا، آخری جو معراج ہو سکتی ہے سائنس اور ٹیکنالوجی۔ آپ انشاءاللہ دجال کی تفصیلی تذکرے میں ان باتوں کو سنیں گے تو اللہ تعالیٰ نے مادی طاقت کے آخری جو عروج ہے، جس کے پاس مادی طاقت انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ ہو، انتہائی سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی اس کے پاس ہوگی، اس کے خاتمے کے لیے اللہ نے اپنے اس بندے کو منتخب کیا ہے جس نے کبھی زندگی میں ایک تلوار بھی نہیں چلائی، جس نے کبھی ہماری اصطلاح کے مطابق کوئی جہاد نہیں کی، جس نے کبھی کسی فوج کی قیادت نہیں کی، جو سر تاپا روحانی شخصیت اور عجیب غریب روحانی طاقت اور تاثیر ان کے پاس تھی۔ آپ سن چکے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، وہ مٹی کا پتلا بناتے تھے اور اس پر دم کرتے تھے، وہ زندہ پرندہ بن کے اڑ جاتا تھا، وہ بیماروں پر دم کرتے تھے اور اندھوں کے آنکھوں میں روشنی آ جاتی تھی۔ عجیب روحانی تاثیر، عجیب روحانی طاقت، اس روحانی طاقت کو اللہ تعالیٰ نے روک کے رکھا ہے، شاید یہ سبق سکھانے کے لیے کہ مادیت کا مقابلہ تم صرف مادیت سے نہیں کر سکتے، تم کو مادیت اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے مقابلے کے لیے بہت زیادہ توجہ اپنی روحانی طاقت کے مضبوط کرنے میں لگانا چاہیے، اور روحانی طاقت مضبوط ہوتی ہے تقوی سے، تعلق مع اللہ سے، گناہوں سے بچنے سے، کثرت ذکر سے، خلوت اور تنہائی کے اہتمام سے، صالحین کی صحبت سے۔ روحانی طاقت نماز سے، رکوع سے، سجدے سے، تلاوت سے، ذکر سے، طواف سے، حج سے، روزے سے، صالحین کی محبت اور ان کی نظر میں آنے سے اس روحانیت بڑھتی۔ پتہ ہی چلا کہ اس آخری دور میں دشمنوں اور شیطانی طاقتوں کے حملے کے لیے سب سے زیادہ توجہ جو کرنی چاہیے تم کو، وہ اپنی روحانیت کو مضبوط کرنے کی طرف کرنی چاہیے۔ تم خالی سائنس اور ٹیکنالوجی پر محنت کرتے رہو گے تو تم 500 سال بھی اگر محنت کرو گے تو تم وہاں نہیں پہنچ سکتے جہاں تمہارا دشمن پہنچ چکا ہوگا۔ اس لیے تم بے شک ضروری حد تک تم اسباب اختیار کرو، بالکل وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جو کر سکو وہ کرو، لیکن تنہا اس پر انحصار مت کرنا۔ تمہیں غلبہ پہلے بھی کبھی تنہا ظاہری اسباب کے ذریعے سے نہیں ملا تھا، اور آئندہ بھی کبھی بھی تم کو صرف ظاہری اسباب کے ذریعے غلبہ نہیں ملا۔ اگر ظاہری اسباب ہی فتح و شکست کا معیار ہوتے تو بدر میں کبھی اہل بدر کو 313 صحابہ اور ان کے قائد محمد رسول اللہ کو فتح حاصل، فرشتے اتارے گئے تھے وہاں۔ کیا مطلب فرشتے اتارنے؟ فرشتے روحانی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے آئے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، عیسیٰ علیہ السلام کا جو دوبارہ بھیجا جانا اللہ نے طے فرمایا، اس کا ایک بہت بڑا پیغام یہی ہے کہ بہت مادی ہتھیاروں سے لیس اپنے دشمنوں کے مقابلے میں تم اپنے کو کمزور مت سمجھنا یہ دیکھ کر کہ ہمارے پاس تو وہ طاقت اور ٹیکنالوجی اور سائنس نہیں ہے۔ تم اپنی روحانیت کے ذریعے سے اس سب کی کمی کو پورا کر سکتے، تم اپنی روحانیت کو بڑھاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، دجال کا فتنہ جس حد تک غالب آ چکا ہے وہ غور و فکر کرنے والے تمام تر لوگوں پر آشکار ہے، اور اگر دجال کی موت کی بات کی جائے تو یہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہی سے قتل کیا جائے گا، اور جیسا کہ مولانا سجاد نعمانی نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کرنے کے لیے کسی ٹیکنالوجی یا مادی وسائل کا استعمال نہیں کریں گے، بلکہ اس کی موت آپ علیہ السلام کی روحانی طاقت کی وجہ سے ہوگی۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر آپ کا مقابلہ کرنے کے بجائے اس طرح بھاگے گا جیسے اسے کسی جلتے ہوئے توے پر کھڑا کر دیا ہو، اور احادیث میں یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے نیزے سے قتل نہ کریں تو آپ کی سانس کی بھاپ اور نور کی تاثیر سے ہی یہ ایسے پگھل کر ہلاک ہو جاتا جیسے پانی میں نمک گھل جاتا ہے، اور امام مہدی کا ساتھ بھی صرف وہی لوگ دیں گے جو روحانیت میں اعلیٰ مقام پر ہوں گے اور ان کا باطن نور سے بھرا ہوگا، اور انہیں مادی وسائل کے بجائے اللہ پر توکل اور یقین کامل ہوگا۔ یہی وجہ ہوگی کہ اللہ ان کی غیب سے مدد فرمائے گا۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد جب ان کا نزول دمشق میں ہو چکا ہوگا تو ان کی تشریف آوری پر امام مہدی علیہ السلام جو کہ نماز کی امامت کروا رہے ہوں گے پیچھے ہٹ جائیں گے اور آپ کو امامت کی درخواست کریں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی سے فرمائیں گے کہ آپ امامت فرمائیں کیونکہ آپ ہی اس امت کے امام ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا بیان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ
علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے اور تمام لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تمام ملتوں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے ہی زمانے میں دجال بھی جہنم واصل ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں امن و امان کا دورہ ہوگا۔ یاجوج ماجوج اور دجال کے خروج کا زمانہ الگ الگ ہوگا۔ دجال امام مہدی کے زمانے میں ظاہر ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کر دیں گے، جبکہ یاجوج ماجوج کا خروج امام مہدی علیہ السلام کے وصال کے بعد ہوگا اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہلاک ہوں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے امام مہدی علیہ السلام فرمائیں گے کہ یا نبی اللہ، اب لشکر کا انتظام آپ کے سپرد ہے، جس طرح چاہیں حکم دیں، تو وہ فرمائیں گے کہ نہیں، یہ کام بدستور آپ ہی کے تحت میں رہے گا، میں تو صرف قتل دجال کے واسطے آیا ہوں، جس کا مارا جانا میرے ہی ہاتھ سے مقدر ہے۔ رات امن و امان کے ساتھ بسر کر کے امام مہدی علیہ السلام فوج کو لے کر میدان کارزار میں تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرے لیے گھوڑا اور نیزہ لاؤ تاکہ اس ملعون کے شر سے زمین کو پاک کر دوں۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال پر اور اسلامی فوج اس کے لشکر پر حملہ آور ہوگی اور نہایت خوفناک اور گھمسان کی لڑائی شروع ہو جائے گی۔ اس وقت دم عیسوی کی یہ خاصیت ہوگی کہ جہاں تک آپ کی نظر کی رسائی ہوگی وہیں تک یہ بھی پہنچے گا، اور جس کافر تک آپ کا سانس پہنچے گا تو وہ نیست و نابود ہو جائے گا۔ دجال آپ علیہ السلام کو دیکھتے ہی آپ کے مقابلے سے بھاگے گا، آپ اس کا تعاقب کرتے کرتے مقام لد میں پہنچ جائیں گے اور نیزے سے اس کا کام تمام کر کے لوگوں پر اس کی ہلاکت کا اظہار کریں گے۔ کہتے ہیں کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے قتل میں عجلت نہ کرتے تب بھی وہ آپ کے سانس سے اس طرح پگھل جاتا جیسے پانی میں نمک۔ اس لڑائی کے دوران اللہ لوگوں پر غیب کو ظاہر کر دے گا اور لوگ اپنی آنکھوں سے موت زاد ہوتے دیکھیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کی فوج دجال کے لشکر کو قتل و غارت کرنے میں مشغول ہو جائے گی اور دجال کے پیروکار جدید ٹیکنالوجی اور بے انتہا مادی وسائل ہونے کے باوجود شکست سے دوچار ہو جائیں گے۔ یہودی جو اس کے لشکر میں ہوں گے انہیں کوئی چیز پناہ نہ دے گی، یہاں تک کہ اگر بوقت شب کسی پتھر یا درخت کی آڑ میں ان میں سے کوئی پناہ گزیر ہوگا تو وہ پتھر اور درخت بھی آواز دے گا اور کہے گا کہ اے خدا کے بندے، دیکھ اس یہودی کو پکڑ اور قتل کر، مگر صرف اور صرف درخت گرکت ان کو پناہ دے کر ان کی حفاظت کرے گا، لیکن یہ پھر بھی بالآخر جہنم واصل ہوں گے۔ زمین پر دجال کے شر و فساد کا زمانہ 40 روز تک جاری رہے گا، جن میں سے ایک دن 1 سال کے اور دوسرا دن 1 مہینے کے اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا اور باقی ماندہ ایام معمولی دنوں کے برابر ہوں گے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ دنوں کی درازی بھی دجال کے استدراج کی وجہ سے ہوگی، کیونکہ دجال سورج اور زمین کی حرکت کو اپنے جادو اور استدراج کے ذریعے کچھ وقت کے لیے روک دے گا۔ اس کے بعد لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ لوگ اس کی پہچان ہونے کے باوجود اس پر تیزی سے ایمان لانا شروع ہو جائیں گے اور کچھ ہی لمحوں میں اس کے پیروکاروں کی تعداد 70 لاکھ سے تجاوز کر جائے گی۔ صحابہ کرام نے جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ جو روز 1 سال کے برابر ہوگا اس میں 1 دن کی نماز پڑھنی چاہیے یا سال بھر کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اندازہ و تخمینہ کر کے 1 سال ہی کی نماز ادا کرنی چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسے نہیں بھیجے گئے جنہوں نے اپنی امت کو کانے عذاب سے نہ ڈرایا ہو۔ ایک اور روایت میں فتنہ دجال کی ہولناکی کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور روز قیامت کے درمیان ایک بہت بڑا فتنہ ظاہر ہوگا اور جان لو کہ وہ دجال کا فتنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرات صحابہ کو فتنہ دجال سے بچانے کی اس قدر فکر دامنگیر رہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نماز میں بعد تشہد پڑھی جانے والی دعاؤں میں ایک دعا ایسی تعلیم فرمائی جس میں فتنہ دجال سے پناہ مانگی گئی ہے۔ دوستو، دجال کے دور میں تمام تر وقت اہل ایمان کے لیے آزمائش ہوگا، چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال کے خروج سے پہلے کے چند سال دھوکے و فریب کے ہوں گے، سچے کو جھوٹا بنایا جائے گا اور جھوٹے کو سچا بنایا جائے گا، خیانت کرنے والے کو امانت دار بنایا جائے گا اور امانت دار کو خیانت کرنے والا قرار دیا جائے گا، اور ان میں جو رفضا ہوں گے وہ لوگوں کے حقوق کے لیے بات کیا کریں گے۔ پوچھا گیا کہ رفضا کون ہیں تو فرمایا کہ گھٹیا فاسق و فاجر لوگ، وہ لوگوں کے اہم معاملات میں بولا کریں گے۔ دوستو، صلیبی اور صہیونی
بیرونی طاقتیں اور مغربی میڈیا آج وہ سب کچھ کر رہا ہے جس کی طرف حدیث مبارکہ میں اشارہ کیا گیا ہے۔ بعض معاصر علماء کرام نے موجودہ صہیونی اور صلیبی طاقتوں کی جانب سے ہونے والی عالمی سطح کی اسلام مخالف سرگرمیوں کو دجالی فتنوں کا مظہر قرار دیا ہے۔ گو کہ اس نظریے سے کلی اتفاق ضروری نہیں، لیکن اتنی بات تو احادیث میں بھی مذکور ہے کہ دجال یہودیوں میں سے ہوگا تو یہودی ہزاروں کی تعداد میں اس کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں گے اور مال و دولت اور حیرت انگیز مادی وسائل کے ذریعے لوگوں کو مبہوت کر کے رکھ دیں گے، اور بہت سے کمزور ایمان والے مسلمان مالی مفاد کی خاطر دجال کی ہم نوائی کرنے لگیں گے۔ حضرت عبید بن عمیر اللیثی فرماتے ہیں کہ دجال نکلے گا تو کچھ ایسے لوگ اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے جو کہ یہ کہتے ہوں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ دجال کافر ہے، بس ہم تو اس کے اتحادی اس لیے بنے ہیں کہ اس کے کھانے میں سے کھائیں اور اس کے باغات میں اپنے مویشی چرائیں۔ چنانچہ جب اللہ کا غضب نازل ہوگا تو ان سب پر بھی نازل ہوگا۔ علامہ شہرستانی نے اپنی کتاب الملل والنحل میں دجال کے حوالے سے لکھا ہے کہ دجال کا کرشمہ یعنی ٹیکنالوجی کی نوعیت کا ہوگا، یعنی وہ اپنی طاقت دکھانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کرے گا۔ ایک حدیث میں دجال کے حیرت انگیز کرشموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے دجال کا بیان فرمایا اور فرمایا کہ اس کے فتنے میں سب سے زیادہ خطرناک فتنہ یہ ہوگا کہ وہ ایک دیہاتی کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ کیا خیال ہے اگر میں تیری مری ہوئی اونٹنی زندہ کر دوں تو کیا تو نہیں مانے گا کہ میں تیرا رب ہوں؟ تو دیہاتی کہے گا کہ ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد شیاطین اس کے اونٹ جیسا بنا دیں گے، بلکہ اس سے بھی بہتر جس طرح وہ دودھ دینے والی تھی۔ اسی طرح دجال ایک ایسے شخص کے پاس آئے گا جس کے باپ اور بھائی مر گئے ہوں گے اور وہ اس سے کہے گا کہ کیا خیال ہے اگر میں تیرے باپ اور بھائی کو زندہ کر دوں تو پھر بھی نہیں پہچانے گا کہ میں تیرا رب ہوں؟ تو وہ کہے گا کہ کیوں نہیں، اور کچھ ہی لمحوں بعد اس کے باپ اور بھائی اس کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے اور یہ تمام تر صورتحال ہر جگہ ہوگی۔ عصر حاضر کی دجالی طاقتیں 3 محاذوں سے اپنی سرگرمیاں جاری رکھی ہوئی ہیں: تعلیمی اور فکری محاذ، مالی اور غذائی محاذ اور ثقافتی محاذ۔ ان تینوں محاذوں سے اس وقت دجل و فریب کا بازار گرم ہے اور دجال اکبر کے لیے اسٹیج تیار کیا جا رہا ہے۔ جہاں تک تعلیمی میدان کا تعلق ہے تو مخلوق طرز تعلیم، آزادانہ فکر پر مبنی نصاب اور مقاصد تعلیم میں صرف مادیت پر زور جیسی شکلوں میں دجالی فتنے دندنا رہے ہیں۔ دوستو، اگر آپ مائنڈ سائنس اور لا آف اٹریکشن جیسے سبجیکٹس کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ روحانیت اور پازیٹیو انرجی ہمارے دینی اور دنیاوی معاملات میں کس قدر اثر انداز ہوتی ہے، یہاں تک کہ دنیاوی وسائل اور ترقی کا ملنا بھی محض آپ کی مثبت انرجی پر منحصر ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی چیز کو حاصل کرنے پر کامل یقین رکھتا ہو اور اس کا یقین اللہ پر پختہ ہو تو وہ چیز اس کی طرف تیزی سے اٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس شخص کے سامنے اسے حاصل کرنے کی اپرچونٹیز ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان کو دین سے دور بھی اسی لیے کیا جاتا ہے اور دین میں بگاڑ بھی اسی لیے کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے دین حق کی پیروی اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنی روحانی قوت کو بیدار کر لے تو پھر وہ کسی مادی وسائل اور دجال کے دھوکے پر یقین نہیں کرے گا۔ سودی بینکنگ سسٹم، لائف انشورنس اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ذریعے مالی نظام پر دجال کے چیلوں کی گرفت کس طرح مضبوط ہوتی جا رہی ہے، یہ اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ اس کے علاوہ اوپن کلچر، آزادی نسواں، فیوچر پلاننگ اور جنسی انارکی کے ذریعے ساری دنیا پر دجالی تہذیب مسلط کی جا رہی ہے۔ دوستو، دجال کبیر کا ظہور تو قرب قیامت پر ہوگا، لیکن دجالی اثرات اور دجالی طرز فکر ابھی سے سارے عالم پر چھاتا جا رہا ہے۔ دجالی فکر اسلامی فکر سے بالکل متصادم نظر آتی ہے۔ دجالیت ہر شعبے میں اسلام سے برسر پیکار ہے۔ اسلام کا تصور یہ ہے کہ دین اصل ہے اور دنیا اس کے تابع ہے۔ ترجیحات میں ہمیشہ دین نمبر 1 پر رہے گا اور دنیا ہمیشہ نمبر 2 پر رہے گی، اور دجالی تصور یہ ہے کہ دنیا میں ترقی کرنی ہے تو دنیا کو نمبر 1 پر رکھنا ہوگا اور دین کو نمبر 2 پر۔ اس کا تصور یہ ہے کہ دین ایک نجی معاملہ ہے جس کا تعلق چند باطنی اعتقادات سے ہے۔ دنیا میں کھاؤ پیو مستی کرو، فیوچر پلاننگ صرف دنیاوی نقطہ نظر سے کرو۔ آج آخرت کے نقطہ نظر سے فیوچر پلاننگ کرو گے تو کچھ نہیں ملے گا۔ اب رہا سوال یہ کہ دجالی فتنوں سے بچاؤ کی روحانی اور عملی تدابیر کیا ہیں اور دجالی اثرات سے مسلمان خود کو کیسے محفوظ رکھیں اور دجالی فتنوں سے تحفظ کے لیے کیا تدابیر اختیار کریں۔ تو اس سلسلے میں مفتی ابو شاہ منصور
منصور کی کتاب دجال میں بہت ساری تدابیر کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے۔ ان میں سے چند اہم تدابیر ہم یہاں بیان کر دیتے ہیں۔ نمبر 1 روحانی تدابیر یہ ہے کہ ہر قسم کے گناہوں سے سچی توبہ کی جائے اور نیک اعمال کی پابندی کی جائے، اللہ تعالیٰ پر یقین اور اس سے تعلق کو مضبوط کیا جائے، اور دین کے لیے فدائیت یعنی قربان ہونے اور فنائیت یعنی مرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اس کے علاوہ آخری زمانے کے فتنوں اور حادثات کے بارے میں جانا جائے اور ان سے بچنے کے لیے نبوی ہدایات سیکھی جائیں اور ان پر عمل کیا جائے۔ دوستو، دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں کا شکار ہونے سے بچائے اور حق کی مدد کے وقت باطل کے ساتھ کھڑا ہونے کی بدبختی اور اس کے وبال و عذاب سے محفوظ رکھے۔ آمین۔